بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اور اس کے ساتھ میری عافیت اسی میں ہے کہ یہ اپنے ہی گھر میں رہے۔ تدمیر مگر تم جانتے ہو کہ اندلس میں رہتے ہوئے یہ ناممکن ہے کہ تم اسے کہیں چھپا سکو۔ اماماً میں جانتا ہوں کہ نہیں چھپا سکتا۔ تدمیر پھر ایسی حماقت کیوں کرتے ہو؟ اماماً میں نہایت عاجزی زندہ چھوڑ دیا ہے، ورنہ جب تم نے اس لڑکی کو لاتے وقت سرکاری سپاہیوں سے مزاحمت کی تھی تو تم کو اسی وقت مار ڈالا چاہتا۔ اماماً اس بے عزتی سے تو مر جانا ہی بہتر تھا۔ تدمیر اچھا تو تم مرنا ہی چاہتے ہو؟ اماماً ہاں، اگر تم اسے لے جانا چاہتے ہو تو پہلے مجھے مار ڈالو۔ تدمیر نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھ کر کہا، اس کتے کا خاتمہ کر دو۔ اسماعیل نے ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی نہ سمجھا تھا۔ وہ خاموش کھڑے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک عیسائی تلوار لے کر امامن کی طرف چلا، فوراً ہی بلقیس بڑھی اور اس نے عاجزی کے لہجے میں کہا، رحم کرو، میرے ابا پر رحم کرو۔ اب اسماعیل سمجھا کہ عیسائی امامن کو قتل کرنا چاہتے ہیں، انہیں غصہ آ گیا مگر خاموش رہے۔ تدمیر نے بلقیس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکتے ہوئے کہا، الگ ہٹ جا بے وقوف لڑکی۔ بلقیس گرتے گرتے سنبھلی۔ اسماعیل نے فوراً تلوار میان سے کھینچ کر کہا، بدبختو ہٹ جاؤ۔ کوئی عیسائی بھی عربی نہ جانتا تھا، ان کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اسماعیل نے ان سے کیا کہا ہے۔ البتہ وہ ان کے تیور نیز انہیں شمشیر بکف دیکھ کر یہ ضرور سمجھ گئے کہ وہ ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں مسلمانوں پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے ان کے بہت سے آدمی مار ڈالے تھے اور انہیں شکست دے بھگایا تھا۔ اس وقت اسماعیل تنہا تھے اور وہ 50-60 تھے، اس لیے انہوں نے ان سے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا۔ تدمیر نے للکار کر کہا، عیسائیوں، تم نے اس شخص کا حوصلہ دیکھا، بڑھو اور اسے مار ڈالو۔ فوراً تمام عیسائیوں نے تلواریں کھینچ لیں اور اسماعیل پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اسماعیل مطلق نہ گھبرائے۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں ڈھال سنبھال لی تھی اور دوسرے میں تلوار لے لی اور گوشہ چشم سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ بلقیس نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اسے اندیشہ ہوا کہ اسماعیل تنہا ہے اور عیسائی زیادہ ہیں، اگر جنگ ہوئی تو اسماعیل مارے جائیں گے۔ اس لیے اس نے تدمیر کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے کہا، معزز سردار، خون ریزی نہ کر۔ تدمیر نے اس کے رخ انور پر نظر ڈال کر کہا، کیا تم خوشی سے ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ بلقیس ہاں، بشرط یہ کہ۔ تدمیر کس شرط پر؟ بلقیس تم اس اسماعیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان کو چھوڑ دو اور اسے واپس جانے دو۔ تدمیر اگر اس نے کوئی حماقت نہ کی تو ہم اسے جانے دیں گے، اس کو سمجھا دو۔ اب بلقیس اسماعیل کی طرف آئی اور کہا، نوجوان اب تم اپنی تلوار نیام میں ڈال لو۔ اسماعیل اس چاند کے ٹکڑے کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر اس کے حسن آفرین چہرے کو دیکھنے لگے اور دیکھتے گئے۔ کچھ دیر بعد بولے، کیوں عیسائی لڑنا نہیں چاہتے؟ بلقیس عربی جانتی تھی اور عربی میں ہی اس سے ہم کلام ہوئی۔ اس نے کہا، ہاں وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ اسماعیل تو ان سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں۔ بلقیس نہیں، تم چلے جاؤ۔ اسماعیل اور تم اور تمہارے والد۔ بلقیس میرے والد بھی چلے جائیں گے مگر۔ اسماعیل مگر کیا؟ بلقیس وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اسماعیل اور تم خوشی سے جانے کے لیے تیار ہو؟ بلقیس نہیں۔ اسماعیل پھر؟ بلقیس وہ تم کو اس وقت چھوڑ سکتے ہیں جب کہ میں ان کے ساتھ جاؤں۔ اسماعیل کو جوش آ گیا، انہوں نے کہا، کیا میں ان کا قیدی ہوں؟ بلقیس وہ زیادہ ہیں اور تم تنہا ہو۔ اسماعیل تم اس بات کا اندیشہ نہ کرو، انشاءاللہ میں تنہا ہی ان سب کے لیے کافی ہوں۔ بلقیس مگر میرا دل نہیں مانتا۔ اسماعیل پیاری دوشیزہ، تم میری وجہ سے اپنے اوپر مصیبت لینے کو تیار ہو۔ بلقیس نے بھولے پن سے کہا، ہاں۔ اسماعیل میں تمہاری مشکور ہوں، لیکن۔ بلقیس برابر ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے دریافت کیا، لیکن کیا؟ اسماعیل میں کبھی تم کو اپنی زندگی میں انہیں لے جانے نہیں دوں گا۔ بلقیس وہ بہت زیادہ ہیں۔ اسماعیل کچھ اندیشہ نہ کرو، ان کو اپنی کثرت پر ناز ہے اور مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ تدمیر کی نظر مسلمانوں کی طرف تھی۔ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، اندیشہ تھا کہ کہیں وہ پھر حملہ آور نہ ہوں، اس لیے وہ جلد از جلد وہاں سے چلا جانا چاہتا تھا۔
جب بلقیس اور اسماعیل کی گفتگو نے طول کھینچی تو وہ بلقیس کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا، یہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ بلقیس: وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ تدمیر: جب تو جنگ ضرور ہوگی، اب میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، تم ایک طرف ہٹ جاؤ اور ہمیں اس کا خاتمہ کرنے دو۔ تدمیر نے بلقیس کا بازو پکڑ کر ایک طرف کر دیا۔ اسماعیل کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری، انہیں طیش آ گیا اور انہوں نے تلوار بلند کرتے ہوئے کہا، بدماش، تم اس دوشیزہ کو ہاتھ لگاتے ہو۔ عیسائیوں نے کچھ نہ سمجھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تدمیر نے ان سے کہا، دلیرو، اس خود سر نوجوان کا خاتمہ کر دو۔ اب عیسائیوں نے اسماعیل پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل پہلے ہی حملے کے لیے تیار تھا، انہوں نے پینترا بدلا اور خود بھی پلٹ کر حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملے میں ایک عیسائی کو جہنم واصل کر دیا، پھر دوسرے پر حملہ کر کے اس کو بھی ٹھنڈا کر دیا، اس کے بعد پلٹ کر تیسرے پر حملہ کیا اور اس کا سر بھی اڑا دیا۔ انہوں نے کچھ اس طرح جھپٹ جھپٹ کر حملے کیے کہ عیسائی ان کی پھرتی پر حیران رہ گئے۔ بلقیس بھی حیرت اور مسرت بھری نظروں سے انہیں جنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ دل سے ان کے لیے سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ امامن سمجھ گیا کہ تنہا اسماعیل ان عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اس لیے وہ موقع پا کر وہاں سے کھسکا اور مسلمانوں کو اس واقعہ کی خبر دینے چل پڑا۔ تدمیر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جلد از جلد اسماعیل کو مار ڈالیں گے، مگر جب جنگ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے کہا، خدا جانے یہ کم بخت لوگ کون ہیں اور کہاں سے آ کودے ہیں، کس چیز سے بنے ہیں، مرنا تو گویا جانتے ہی نہیں۔ یہ اکیلا ہے اور ہم 50، مگر یہ پھر بھی قابو میں نہیں آ رہا۔ عیسائی نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، لیکن اسماعیل ایسی پھرتی اور دلیری سے لڑ رہے تھے کہ کسی کو ان کے سامنے ٹھہرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جس پر کود کر حملہ کرتے اسے ہی مار ڈالتے تھے، پھر تلوار مار کر یہ دیکھتے تھے کہ جس پر تلوار پڑی اس کا حشر کیا ہوا ہے، بلکہ فوراً ہی دوسرے پر جا کر حملہ کر دیتے تھے، کبھی داہنے اور کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، پینترے بدل بدل کر حملے کر رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے 17-18 عیسائیوں کو مار ڈالا تھا اور ابھی تک ان کے دم خم میں کمی نہ آئی تھی۔ تدمیر ایک طرف کھڑا دانت پیس رہا تھا، اگر اس کا بس چلتا تو وہ اسماعیل کے ٹکڑے اڑا دیتا۔ پری پیکر بلقیس کھڑی اسماعیل کی لڑائی کا تماشا خاص نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے حیات بخش لبوں پر تبسم کھیل رہا تھا، آنکھوں میں عجیب چمک پیدا ہو گئی تھی اور چہرہ گلنار کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اسماعیل نے اس عرصے میں 3 اور عیسائیوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ تدمیر نے ذرا بلند آواز سے کہا، ظالم بے درد، ہٹ جا۔ اسماعیل نے اس کی آواز سنی، انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ تڑپ گئے اور اپنے سامنے والے عیسائی کو مار کر تدمیر کی طرف جھپٹے۔ ابھی چند قدم بھی نہ چلے تھے کہ عیسائیوں نے بے شمار تلواریں ان پر برسا دیں۔ وہ جواب دینے کے لیے لپکے اور ایک عیسائی کو مار ڈالا۔ تدمیر بلقیس کو چھوڑ کر جھپٹا اور اس نے جاتے ہی اسماعیل کی تلوار پر اپنی تلوار مار دی اور ان کی تلوار ٹوٹ گئی، اب وہ نہتے رہ گئے۔ ادھر عیسائیوں نے ان پر حملہ کرنا چاہا تو تدمیر نے کہا، ٹھہرو، اسے قتل نہ کرو، اسے زندہ گرفتار کرو، حضور بادشاہ رازر کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ سنتے ہی بہت سے عیسائی ان پر جھپٹ پڑے، انہیں گرفتار کر کے ریشم کی ڈوری سے جکڑ دیا۔ اب تدمیر نے بلقیس کو بھی باندھ لیا اور دونوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے خود بھی گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے بقیہ ساتھی بھی سوار ہوئے اور یہ تمام لوگ خیمہ سے باہر چل پڑے۔ تعقب: جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو طارق نے کچھ لوگوں سے کہا کہ وہ ان کے گھوڑوں کو پکڑنے کی کوشش کریں جن کے سوار مارے جا چکے تھے اور جو کہ میدان میں کودتے پھر رہے تھے۔ چونکہ تمام عیسائی گھوڑوں پر سوار تھے، اس لیے جو لوگ مر گئے تھے ان کے گھوڑے میدان میں بھاگتے پھر رہے تھے۔ تقریباً 250 آدمی میدان میں بکھر گئے اور گھوڑوں کو پکڑنے لگے۔ طارق نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو شخص جس گھوڑے کو پکڑ لے گا وہ گھوڑا اسی کا ہوگا، البتہ جو زیادہ گھوڑے پکڑ لیں وہ ان کو دوسرے مجاہدین کو دینا ہوں گے۔ کچھ مسلمان شہداء کو جمع کرنے لگے اور کچھ عیسائیوں کی ذرا بختریں اور ہتھیار اکٹھے کرنے کے لیے میدان میں پھیل گئے۔ طارق یا کسی مسلمان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اسماعیل عیسائیوں کے خیمے میں چلے گئے ہیں اور ان سے لڑ رہے ہیں۔ جبکہ طارق احکام جاری کر رہے تھے، اس وقت امامن ان کے پاس آیا۔ طارق نے کہا، چلو امامن، اب تمہاری لڑکی کو چھڑا لائیں۔
अमामन ने घबराए हुए लहजे में कहा, हुजूर जल्दी कीजिए। तारिक ने हैरानगी से उसकी तरफ देखकर कहा, जल्दी चलें, तदमीर अपने खेमे में पहुंच गया है। अमामन, जी हाँ। तारिक, तुमने उसे जाते देखा है? अमामन, हुजूर मैं उनके खेमे से ही आ रहा हूँ। तारिक, तुम्हारी लड़की महफूज है? अमामन, जब तक मैं वहाँ से चला था वो महफूज थी। तारिक, अंदेशा ना करो, उसे बल्कीस को ले जाने की जुर्रत नहीं हो सकती। अमामन, हुजूर लेकिन। तारिक, क्या बात है? अमामन, वहाँ जंग हो रही है। तारिक ने हैरान होकर कहा, जंग हो रही है? किसके साथ? अमामन, आपके एक साथी से। तारिक चौंक पड़े। उन्होंने कहा, क्या कोई मुसलमान वहाँ पहुँच गया है?